بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بھائیو، کیسے ہیں آپ سبھی لوگ؟ امید کر رہا ہوں اچھے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اچھے رہیں۔ جیسا کہ آپ سبھی کو پتہ ہے، ہمارا درس چل رہا ہے سعید الحق، جو شرح جاء الحق کی، جس کو لکھنے والے علامہ مولانا مفتی سعید اللہ خان قادری صاحب ہیں، اور اس کے اندر الحمدللہ ہمارا باب مقدمہ چل رہا ہے، اور یہ ہے اصول حدیث کے بیان میں، جس کے اندر ہم نے 4 قاعدے جانے تھے اصول حدیث کے، اور حدیث صحیح کسے کہتے ہیں، ضعیف کسے کہتے ہیں، حسن کسے کہتے ہیں، اور حدیث جو ضعیف ہوتی ہے وہ حسن کب بن جاتی ہے۔ تو یہ سب چیزیں ہم نے پچھلی ویڈیو میں جانے۔ آج الحمدللہ ہم اور قاعدے جانتے ہیں، تو آئیے بنا کسی دیری کے درس کو شروع کرتے ہیں دعا کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا فتاح یا فتاح رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما نافعا ربی زدنی علما نافعا ربی زدنی علما نافعا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قاعدہ نمبر 5، اسناد کے ضعف سے متن حدیث کا ضعف لازم نہیں۔ اسناد اگر کوئی سند ضعیف ہے تو اس سے یہ مطلب نہیں کہ اس کا متن بھی ضعیف ہو جائے، لہٰذا یہ ہو سکتا ہے کہ ایک حدیث ایک اسناد میں ضعیف ہو، دوسرے اسناد میں حسن ہو، تیسری میں صحیح۔ اس لیے امام ترمذی ایک حدیث کے متعلق فرما دیتے ہیں ھذا حدیث حسن اور صحیح اور غریب، یہ حدیث حسن بھی ہے، صحیح بھی ہے، غریب بھی ہے۔ ترمذی کے اس اقوال کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ حدیث چند سندوں سے مروی ہے، ایک اسناد حسن ہے، دوسری صحیح اور تیسری غریب۔ امام ترمذی جو کسی حدیث کے نیچے حسن غریب بھی لکھ دیتے ہیں، تو اس کی وجہ الحمدللہ ہمیں یہاں پتہ چل گئی۔ قاعدہ نمبر 6، یاد بعد کا ضعف اگلے محدث یا مجتہد کے لیے مضر نہیں ہے۔ اب جو بعد میں حدیث کوئی ضعیف ہو گئی ہے اور جو پہلے محدث نے اس حدیث کو صحیح کہہ دیا اور بعد نے ضعیف کہہ دیا ہے، تو اس سے پہلے محدث پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ بعد میں آنے والے راویوں سے اس کا فرق پڑتا ہے۔ جو پہلے محدث ہیں ان کو راوی وہ مضبوط ہی ملے ہوں گے۔ لہٰذا اگر ایک حدیث امام بخاری یا ترمذی کو ضعیف ہو کر ملی ہو، کیونکہ اس میں ایک راوی ضعیف شامل ہو گیا تو ہو سکتا ہے کہ وہ حدیث امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو سند صحیح سے ملی ہو، آپ کے زمانے تک وہ ضعیف راوی اس کی اسناد میں شامل نہ ہوا، لہٰذا کسی وہابی کو یہ ثابت کرنا آسان نہیں کہ حدیث امام ابو حنیفہ کو ضعیف ہو کر ملی۔ لطیفہ سنیں، ایک دفعہ ایک وہابی غیر مقلد سے قراءۃ الخلف الامام پر ہماری معمولی گفتگو ہوئی۔ ہم نے یہ حدیث پیش کی، قراءۃ الامام لہو قراء، امام کی قراءت مقتدی کی قراءت ہے، ٹھیک ہے۔ وہابی جی بولے کہ یہ حدیث ضعیف ہے، اس کی اسناد میں جابر جوہنی ہے جو ضعیف ہے۔ ہم نے پوچھا کہ جابر جوہنی کب پیدا ہوا تھا جس کی وجہ سے یہ حدیث ضعیف ہے؟ طلب کر بولے 335 ہجری میں۔ ہم نے کہا جب امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ اس حدیث سے استدلال فرمایا تھا تب جابر اپنے باپ کی پشت میں بھی نہ آئے تھے، اللہ اکبر، کیونکہ امام اعظم کی ولادت 80 ہجری میں ہے اور وفات 150 ہجری میں، لہٰذا اس وقت یہ حدیث بالکل صحیح تھی، بعد کے محدثین کو ضعیف ہو کر ملی۔ وہابی صاحب سے اس کا جواب نہ بن پڑا، بغیر جواب دیے فوت ہو گئے، اللہ اکبر۔ لہٰذا حنفی علماء کو خیال رکھنا چاہیے کہ وہابی کو ضعیف کہنے سے روکے، وجہ ضعیف پوچھے، پھر یہ تحقیق کریں کہ ضعف امام اعظم سے پہلے کا ہے یا بعد کا۔ انشاءاللہ وہابی جی پانی مانگ جائیں گے اور ضعیف کا سبق بھول جائیں گے، کیونکہ امام اعظم کا زمانہ حضور علیہ السلام سے بہتر قریب ہے، اس وقت حدیثیں بہت کم ضعیف تھی، امام صاحب تابعی ہیں، سبحان اللہ۔ قاعدہ نمبر 8، جرح مبہم قابل قبول نہیں، یعنی کسی ناقد حدیث خصوصاً ابن جوزی وغیرہ کا یہ کہنا دینا کہ فلاں حدیث یا راوی ضعیف ہے غیر معتبر ہے۔ اب کسی محدثین نے یہ کہہ دیا کہ یہ حدیث ضعیف ہے اور اس کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے، تو یہ جرح مبہم ہوتی ہے۔ اور اس راوی میں کیا ضعف ہے؟ کیونکہ وجہ ضعف میں ائمہ کا اختلاف ہے، ایک چیز کو بعض عیب سمجھتے ہیں بعض نہیں۔ دیکھو، تدلیس، ارسال، گھوڑے دوڑانا، مذاق، نو عمری، فقہ میں مشغولیت کو بعض لوگوں نے راوی کا عیب جانا ہے، مگر حنفیوں کے نزدیک ان میں سے کچھ بھی عیب نہیں۔ نور الانوار،
امام ابن صالح رحمہ لکھتے ہیں کوئی جرح اس وقت تک مقبول نہیں جب تک اس کا سبب بیان نہ کیا جائے. وَأَمَّا الْجِرَحُ فَإِنَّهُ لَا يَقْبَلُ أَمْثَلُ مِنَ النَّصْرِ فَإِنَّهُ يَزْدَحُ. کیونکہ بسا اوقات جرح ایسی جرح کرتا ہے جو موجوب جرح نہیں کرتی. فَلَا بَدَا مِن بَيْنَا. کیونکہ بعض اوقات جرح ایسی جرح کرتا ہے جو موجوب جرح نہیں کرتی. امام ابو بکر احمد بن علی خطیب بغدادی 463 ہجری لکھتے ہیں امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اسباب جرح کو بیان کرنا ضروری ہے. اب جو کوئی جرح کر رہا ہے کسی حدیث پہ تو اس کی وجہ تو بتائے گا یا اپنی طرف سے ضعیف حدیث کہہ دے گا اور ہم مان لیں گے. اس لیے کہ بسا اوقات جرح کرنے والا ایسی چیز کو جرح کا سبب قرار دیتا ہے جو موجوب جرح نہیں ہوتی, جس کی مطلب جرح کی کوئی وجہ ہی نہیں ہوتی. مجھے ایک شخص پر جرح کی خبر پہنچی تو میں نے ناقد سے اس کا سبب دریافت کیا تو اس نے بتایا کہ میں نے اس کو کھڑے ہو کر پیشاب کرتے ہوئے دیکھا ہے. اب اس کے کپڑے ناپاک ہوئے ہوں گے اور اسی حالت میں اس نے نماز پڑھی ہوگی تو صدوق کہاں رہا. میں نے اس سے کہا تم نے اسے ان کپڑوں میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے. اس نے اس کا سوال کا کوئی جواب نہیں دیا. اسی طرح کی جرح فن مصطلح الحدیث سے واقفیت پر مبنی ہے. کوئی عالم کسی کو اسی طرح کی جرح سے مجرور قرار نہیں دیتا. امام عبدالعظیم بن عبدالقوی منذری فرماتے ہیں لا یقبل الجرح الا مفسر. جرح قابل قبول نہیں ہے بنا وجہ کے. امام جلال الدین السیوطی فرما رہے ہیں جرح وہ قبول کی جاتی ہے جس کا سبب بیان کیا جائے. اس لیے جرح کسی ایک بات کی وجہ سے بھی حاصل ہو جاتی ہے اور اس کا ذکر کرنا مشکل نہیں ہوتا. اور اس لیے بھی کہ اس باب جرح میں علماء مختلف ہے. بعض علماء اپنے اعتقاد کے مطابق جرح کا اطلاق کرتے ہیں حالانکہ وہ فی الحقیقت جرح نہیں ہوتی. لہذا جرح کا سبب بیان کرنا ضروری ہے تاکہ دیکھا جا سکے کہ جرح قابل قد ہے یا نہیں. سبحان اللہ. یہاں دیکھیں کتنے اصول بتا رہے ہیں, ان کو دھیان سے سنیں کیونکہ وہاں بھی آج کل کوئی بھی انہیں حدیث پیش کر دی جائے تو ساری حدیث کو ضعیف کہتے ہیں اگر ان کے اصولوں کے خلاف ہو. قاعدہ نمبر 8 اگر جرح و تعدیل میں تعرض ہو تو تعدیل قبول ہے. اب جرح و تعدیل میں تعرض ہو تو تعدیل قبول ہے. اب ایک طرف جرح ہے اور ایک طرف جرح نہیں ہے تو ہم اس طرف جائیں گے جہاں جرح نہ ہو. جرح یعنی ایک راوی کو محدث نے, اب جرح کا مطلب سن لیجئے, جرح یعنی ایک راوی کو محدث نے ضعیف کہا, کسی نے اسے قوی فرمایا. بعض تواریخ سے اس کا فسق ثابت ہوا اور بعض نے فرمایا کہ وہ متقی صالح تھا تو اسے متقی مانا جائے گا. ٹھیک ہے جی. اب کچھ محدث کہہ رہے ہیں کہ وہ فسق جھوٹ بولتا تھا اور کچھ کہہ رہے ہیں کہ وہ سچا تھا, تو ہم سچے کی طرف جائیں گے, جو سچا کہہ رہے ہیں اس کی طرف, اور اس کی روایت ضعیف نہ ہوگی کیونکہ مومن میں تقوی اصل ہے. سبحان اللہ. قاعدہ نمبر 9 کسی حدیث کی صحیح نہ ہونے سے اس کا ضعف ہونا لازم نہیں. لہٰذا اگر کوئی محدث کسی حدیث کے متعلق یہ فرما دے کہ یہ صحیح نہیں, اس کے معنی یہ نہیں کہ ضعیف ہے. ہو سکتا ہے کہ وہ حدیث حسن ہو. صحیح و ضعیف کے درمیان بہت درجہ ہے. قاعدہ نمبر 10 صحیح حدیث کا دار و مدار مسلم بخاری یا صحیح ستہ پر نہیں. وہاں بھی سنیں دوبارہ, صحیح حدیث کا دار و مدار مسلم بخاری یا صحیح ستہ پر نہیں ہے. اب جو کہتے ہیں کہ مسلم میں دکھاؤ بخاری میں دکھاؤ تو صحیح حدیث کا دار و مدار اس میں نہیں ہے. کہنے کا مطلب یہ نہیں کہ ان کی ساری حدیثیں صحیح ہیں, ان کے سوا دوسری کتب کے ساری حدیثیں ضعیف, بلکہ صرف مطلب یہ ہے کہ ان میں صحیح حدیثیں زیادہ ہیں. ہمارا ایمان حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر ہے, نہ کہ محض بخاری و مسلم وغیرہ پر. سبحان اللہ. حضور کی حدیث جہاں سے ملے ہمارے سر آنکھوں پر ہے. بخاری میں ہو بخاری میں نہ ہو تعجب ہے. غیر مقلدوں پر کی امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کی تقلید کو شرک قرار دیتے ہیں, مگر مسلم بخاری پر ایسا ایمان رکھتے ہیں اور ان کی ایسی اندھی تقلید کرتے ہیں کہ خدا کی پناہ. قاعدہ نمبر 11 کسی عالم فقہی کا کسی حدیث کو بغیر اعتراض قبول کر لینا اس حدیث کو قوی ہونے کی دلیل ہے. اگر کوئی فقہ عالم مجتہد ضعیف حدیث کو قبول فرما دے تو اس سے وہ ضعیف حدیث قوی ہو جاتی ہے. جیسے اگر امام اعظم ابو حنیفہ نے کوئی ضعیف حدیث قبول کر لی ہے تو اس کا مطلب ہے وہ قابل قبول ہو گئی ہے.
ولی الدین محمد ابن عبداللہ خطیب تبریزی صاحب مشکات الخطبہ مشکات میں فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ میں نے جب حدیث کو ان محدثین کی طرف منسوب کر دیا تو گویا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ہی طرف منسوب کر دیا۔ اللہ اکبر۔ ان قواعد سے آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ امام اعظم رضی اللہ عنہ نے جس حدیث سے استدلال کیا ہے ان میں کوئی ضعیف نہیں ہو سکتی ہے۔ دیکھیں ان کا ایک بار دوبارہ قول میں پڑھ رہا ہوں، مشکات کے شروع میں ہے یہ خطبہ۔ مشکات میں صاحب جو مشکات شریف ہیں ولی الدین محمد ابن عبد الخطیب تبریزی صاحب نے یہ فرمایا کہ میں نے جب حدیث کو ان محدثین کی طرف منسوب کر دیا تو گویا حضور کی طرف ہی منسوب کر دیا۔ اگر جیسے فرما رہے ہیں کہ اگر میں نے حدیث کو امام اعظم کی طرف منسوب کر دیا تو وہ حدیث سمجھ لو میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف منسوب کر دیا۔ ان قواعد سے آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ امام اعظم رضی اللہ عنہ نے جن احادیث سے استدلال کیا ہے ان میں کوئی ضعیف نہیں ہو سکتی، ان پر امامت کا عمل ہے، امت کا عمل ہے، ان کو علماء فقہ نے قبول فرما لیا ہے، ان میں سے ہر حدیث بہت اسنادوں سے مروی ہے۔ فقیر حقیر انشاءاللہ ہر مسئلے پر اتنی حدیثیں پیش کرے گا جن سے کوئی حدیث ضعیف نہیں کہی جا سکتی، کیونکہ اسنادوں کی کثرت ضعیف کو حسن بنا دیتی ہے۔ احمد یار خان نعیمی صاحب نے یہ فرمایا۔ قاعدہ نمبر 12، اگر حدیث و قرآن میں تعارض نظر آئے تو حدیث کے معنی ایسا کرنے چاہیے جس سے دونوں میں موافقت ہو جاوے، تعارض جاتا رہے۔ ایسے ہی اگر حدیثیں آپس میں مختلف معلوم ہو تو ان کے ایسے معنی کرنا لازم ہے کہ مختلف نہ رہے اور سب پر عمل ہو جائے۔ اب دو حدیثیں ہیں اور ایک حدیث ایک ہی مسئلے پہ کچھ اور بتا رہی ہے، ایک حدیث ایک ہی مسئلے پہ کچھ اور بتا رہی ہے، تو ان میں ایسا فیصلہ کرا جائے کہ دونوں حدیث تعارض نہ ہو دونوں میں سب پر، جیسے ہم نے پچھلے بابوں میں پڑھا ہے۔ جب آپ ہماری وہ ویڈیو دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا، سب پر عمل ہو جاوے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ رب فرماتا ہے فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، جس قدر قرآن مجید آسان ہو نماز پڑھ لو۔ لیکن حدیث شریف میں ہے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جو سورہ فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز نہیں ہوتی۔ ایک طرف اللہ نے فرمایا جتنا مؤثر اتنا پڑھو، ایک طرف اللہ نبی پاک نے فرمایا کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ، کہ جو سورہ فاتحہ نہ پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی۔ پہلے ایک بار حاشیہ پڑھ لیتے ہیں۔ امام ابن صالح رحمہ اللہ نے کہا کہ یہ قاعدہ بالکل واضح اور اصول فقہ میں مقرر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے ایک ایسی جماعت سے احتجاج کیا ہے جن کے حق میں اوروں سے جرح ثابت تھی، جیسے اکرمہ، عمر بن مرزوق، اور امام مسلم نے سوید بن سعید، اور ایک جماعت سے اجتہاد کیا جن میں طعن مشہور تھا۔ یہ حدیث اس آیت کے مختلف معلوم ہوتی ہے، لہذا حدیث کے معنی یہ ہے کہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز کامل نہیں ہوتی۔ مطلقاً قرات نماز میں فرض ہے اور سورہ فاتحہ پڑھنا واجب۔ تعارض اٹھ گیا، سبحان اللہ، اور قرآن و حدیث دونوں پر عمل ہو گیا۔ نیز رب فرماتا ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، جب قرآن پڑھا جاوے تو اس سے کان لگا کر سنو اور چپ رہو۔ لیکن حدیث شریف میں ہے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جو سورہ فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز نہیں ہوتی۔ یہ حدیث اس آیت کے خلاف معلوم ہوتی ہے۔ قرآن مطلقاً خاموشی کا حکم دیتا ہے اور حدیث شریف مقتدی کو سورہ فاتحہ پڑھنے کا حکم دیتی ہے، لہٰذا یہ مانو کہ قرآن کا حکم مطلق ہے اور حدیث شریف کا حکم اکیلی نماز یا امام کے لیے ہے۔ سبحان اللہ۔ مقتدی کے لیے امام کا پڑھ لینا کافی ہے کہ یہ اس کی حکمت قرآن ہے، حکمی قرآن ہے۔ غرض یہ کہ یہ قاعدہ نہایت اہم ہے، اور اگر کوئی حدیث آیت قرآنی کی یا اپنے سے اوپر والی حدیث کی ایسی مخالفت ملے کہ کسی طرح مطابقت ہو ہی نہ سکے تو پھر قرآن کریم یا اس سے اوپر والی حدیث کو ترجیح ہوگی اور یہ حدیث قابل عمل نہ ہوگی، یہ حدیث منسوخ مانی جاوے گی یا حضور کی خصوصیات میں سے شمار ہوگی۔ اس کی بہت مثالیں ہیں۔ قاعدہ نمبر 13، حدیث کا ضعیف ہونا غیر مقلدوں کے لیے قیامت ہے، کیونکہ ان کے مذہب کا دار و مدار ان روایتوں پر ہی ہے۔ روایت ضعیف ہوئی تو ان کا مسئلہ بھی فنا ہوا، مگر حنفیوں کے لیے کچھ مضر نہیں، کیونکہ حنفیوں کے دلائل یہ روایتیں نہیں، ان کی دلیل صرف قول امام ہے۔ قول امام کی تائید یہ روایتیں ہیں۔ ہاں، امام کی دلیل قرآن و حدیث ہے، مگر امام صاحب کو جب حدیثیں ملی تو صحیح تھی کہ ان کی اسنادیں یہ نہ تھی جو مسلم بخاری میں ہیں، اور اگر پولیس ملزم کو پولیس مجرم کو ذیل میں
جیل میں دے دے تو پولیس کی دلیل حکم کا فیصلہ ہے، نہ کہ تعزیرات ہند کی دفعات۔ ہاں، حکم کی دلیل یہ دفعات ہے، یہ بات یاد رکھو۔ تقلید اللہ کی رحمت ہے، غیر مقلدین رب کا عذاب۔ اللہ اکبر۔ اب انشاءاللہ تبارک و تعالی جتنے ہمارے 1 2 3 جو بھی 3 4 باب رہ گئے تھے اس کو بھی مکمل کرتے ہیں جلد سے جلد۔ اب ہمارا الحمدللہ پہلا باب چلے گا کانوں تک ہاتھ اٹھانا، تو انشاءاللہ اس کو پڑھتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اور ویڈیو کو یہاں اینڈ کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔